أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جو پہلے رسول تھے، جو رسالت سب سے پہلے ملی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی. حضرت نوح، اب سب سے پہلے تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم میں سے مکس کرتے ہیں ان دو چیزوں کو. جو نبی ہے اس کو انگلش میں بھی ہم پروفٹ کہتے ہیں، لیکن جو رسول ہے اس کو انگلش میں ہم میسنجر کہتے ہیں. تو اگر ہم صرف اسی ایک ورڈ پہ غور کریں کہ میسنجر وہ ہوتا ہے جو کسی کا میسج دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا اس کو میسنجر نے پھیلایا. لیکن پھر نبی نے کیا کام کیا؟ یہاں سے ایک دوسرا کویشچن ہوتا ہے. نبوت اور رسالت میں فرق یہ ہے، نبوت جو نبی ہے وہ ورڈ نکلا ہے نبا سے. جیسے ہم پڑھتے ہیں عین النبأ العظیم، تو وہ جو نبا کا ورڈ ہے، نبا کو عربی میں نبا کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑی خبر کسی نے دینی ہے. سمپل خبر نہیں، کوئی ایسی نیوز نہیں جو عام کسی کو دینی ہے کہ جی آج یہ ہوا آج یہ ہوا، نہیں. کوئی بہت عظیم خبر جو کہ انسانیت کے لیے ایک دم بہت بڑا چینج لائے اور جس میں بہت فلاح ہو انسانیت کے لیے. نبا عربک میں ایسی خبر کو کہتے ہیں. تو نبا سے نام نکلا نبی. اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیات میں فرمایا ہے کہ نبی یا انبیاء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں یا لوگوں کو، یا پھر ڈراتے ہیں. کیونکہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ انبیاء کے بارے میں، یا خوشخبری دینے والے یا پھر ڈرانے والے. تو نبی جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دینی ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈرانا ہے. دونوں کام کریں. نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائیں گے، پیغام بھی پہنچائیں گے، تبلیغ کا کام بھی کریں گے، سب لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی لائیں گے، برائی سے بھی روکیں گے. لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، رسالت کا مطلب ہے، رسالت ورڈ عرب اگر اردو میں ہم دیکھیں تو یہ نکلتا ہے ارسال سے، کہ بھیجنا، کسی چیز کو پہنچانا. جب اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت لانا چاہتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ اب کہ پچھلا طریقہ کیا تھا اسلام کا، جب اس میں کچھ چینجز کرنی ہے اور کچھ نئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رسالت، رسول کے اوپر وہ اتارتے ہیں نئی چیز. جو نبی ہیں وہ جو پچھلی ایک بار ایک رسول گزرے ہیں، فار ایگزامپل آنے والے جتنے نبی ہوں گے وہ سب کے سب اس رسول کی شریعت کو پھیلائیں گے، ان کی اپنی شریعت کوئی نہیں ہوتی. لیکن جب ایک رسول کے بعد ایک گیپ آیا اور ایک انبیاء کی لڑی چلتی ہے، اس کے بعد جب نیکسٹ رسول آتے ہیں تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت تھی اس میں جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے لیے بھی ویلڈ تھیں. وہ پوری کی پوری کینسل نہیں ہوئی وہ شریعت. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آئے تو پھر جو تھی ساری رسالتیں منسوخ ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. اچھا، جب اب نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور نبی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نبی قتل ہوئے ہیں، انبیاء قتل کیے گئے ہیں، لیکن کوئی رسول قتل نہیں کیا گیا. رسول کو قتل نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا. انبیاء پھر بھی قتل ہو گئے ہیں. اب انبیاء جو ہیں وہ ایک ٹائم میں 2-3 انبیاء بھی ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں. ایون ایک جیسے حضرت زکریا علیہ السلام جب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دور ایک تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، بی بی مریم علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بیٹے تھے. اب دونوں نبی ہیں لیکن رسول صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ شریعت ایک وقت میں ایک ہی کے اوپر اترے گی نا. لیکن نبی بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے تو وہ دونوں بھی نبی تھے. نبی 2 تھے لیکن رسول ایک تھا. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن نبی دونوں ہی تھے.
تو اس سے انبیاء تو ایک وقت میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسالت ہمیشہ ایک ٹائم میں ایک کے پاس ہی رہے گی۔ رسول کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ رسول کا ورڈ جو سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا ہے نا، تھینک یو، وہ استعمال کیا ہے نوح علیہ السلام کے لیے، کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کو خاتم النبیین کا لقب ہی اس لیے دیا گیا کیونکہ ہر نبی نبی ہوتا ہے لیکن رسول صرف چند ہوتے ہیں۔ اب جو رسول کا رتبہ ہے نا وہ تھوڑا سا ایک گریڈ اپ ہے، خاتم النبیین کہا گیا، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا آپ کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ خاتم المرسلین۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی ہی کوئی نہیں آئے گا، تو رسول تو دور کی بات ہے نا، رسول تو پھر آپ ایک گریڈ اور بھی اوپر ہے، نبی ہوں گے تو پہلے رسول ہوں گے، پہلے تو نبوت ملتی ہے پھر رسالت ملتی ہے۔ تو جب خاتم النبیین ہیں تو آٹومیٹیکلی خاتم المرسلین ہیں۔ اگر صرف خاتم المرسلین کہا جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن نبی بعد میں آئیں گے، پھر یہ جو مرزائی ہے، جو قادیانی ہے، جو انہوں نے فرقہ بنایا، پھر کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش وہ نکال دیتے۔ کتنی گہرائی ہے اس ہاں، فاطمہ کی۔ تو ختم نبوت کو اینڈ کیا گیا، نبوت اینڈ ہوئی ہے تو رسالت آٹومیٹیکلی اینڈ ہو گئی ہے، شریعت وہی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک وہی فالو ہوگی۔ کل کو کوئی اور اپنا طریقہ نکال لے کہ نہیں جی آپ خاتم المرسلین تھے، خاتم النبیین نہیں، نہیں خاتم النبیین ہیں آپ، خاتم المرسلین تو آپ آٹومیٹکلی ہیں کیونکہ شریعت